کیوں؟ کیونکہ لینا تو اللہ سے ہے. تو اللہ سے لینا جب سیکھے گا آدمی تو اس طرح لوگوں میں رہ سکتا ہے. اللہ سے جس نے مانگنا نہیں سیکھا وہ اس کے نہ بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق ہو سکتے ہیں، نہ اس کے کاروبار میں اخلاق ہو سکتے ہیں، نہ وہ اگر کوئی ذمہ داری دی گئی معاشرت میں اس کے اخلاق نہیں ہو سکتے. وہ چل نہیں سکتا اس طرح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کے آئے تھے میرے بھائی دوستو، اس زندگی کو وہی زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور مسلمانوں کی ہر چھوٹی بڑی مشکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس زندگی سے ہٹ گئے. صحابہ کرام کو جو اللہ تعالیٰ کی مددیں حاصل تھی وہ اس زندگی کی وجہ سے تھی. مکہ مکرمہ کی مشقتیں اٹھائیں، مدینہ منورہ میں بھی مشقتیں اٹھائیں، اور محنت کر کے اللہ سے مانگنا سیکھا. سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ سے مانگ مانگ کے زندگی گزارنا سیکھی. تو مدینہ منورہ میں 5ویں سال میں صلح حدیبیہ، 5ویں یا 6 سال میں صلح حدیبیہ کے وقت میں اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا کہ وہ جو آپس کی دشمنیاں تھیں وہ ایک صلح کے نام سے اب وہ ختم ہوئی. اب آنا جانا شروع ہو گیا. اور آنا جانا کیوں؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت یہ تھی کہ اب مدینہ منورہ تیار، ہر بچہ، بڑا، عورت، مرد، بوڑھا، جوان، اس کا ہر ایک سے سلوک دینے والا ہے. لیتا ہوں میں اللہ سے، دوں گا تمہیں. یہ بنیاد بن گئی. اب وہ ایسا ماحول، ایسا معاشرہ بنا کہ جو اس میں آتا تھا کہتا تھا بھئی یہ تو مجھے بھی، ایسا تو مجھے بھی بننا ہے. صحابہ کرام کی دعوت کہتے ہیں نا کہ ہماری جیسے بن جاؤ، بس اتنی سی بات تھی. لوگ بھی آتے تھے، کہتے تھے یہ بتاؤ ہم تمہاری جیسے کیسے بنے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور جب کوئی نبی اپنی قوم کی طرف آتا ہے تو قوم ایسے کاموں میں لگی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ہماری ضرورتیں بس اسی میں پوری ہو جائیں گی. البتہ تھوڑا کمی رہ گئی کہ زراعت والے ہیں تو وہ زراعت میں ہماری ترقی ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ابھی تک ہوئے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تھوڑا سا اور چاہیے، تھوڑا اور زراعت ہماری جاندار ہوتی تو تھوڑے اور فصلیں ہماری آتی. مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کہتے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، مال راستہ تو یہی ہے، لیکن تھوڑا اور مال ہوتا تو کام بنتا. تو ہر آدمی اپنی لائن کو صحیح سمجھتا ہے، لیکن کامیابی ابھی تک نہیں ملی، وہ تھوڑا آگے ہے. تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر محنت والے کو دکھا دیا، مثالیں دے دی کہ مال سے تمہارا خیال ہے تمہارا کام بنے گا، تو قارون کے پاس کتنا مال تھا یہ بھی تو دیکھو، اور اتنا مل گیا پھر بھی کام تو اس کا نہیں بنا. تو یہ جو تمہارا خیال ہے کہ مال سے میرا کام بنے گا، یہ خیال غلط ہے. اتنا بھی ہو گیا جتنا قارون کے پاس تھا پھر بھی نہیں بنے گا کام، اس کا مطلب ہے راستہ ہی غلط ہے. راستہ بدلنے کی دعوت دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کہ یہ جس محنت میں تم لگے ہوئے ہو، اس محنت پر، اس راستے پر منزل آگے ہے نہیں، رکو. اور پھر ان کو وہ اللہ کی طرف، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف، جنت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر بہت تیر مار بھی لیا اور بڑی واہ واہ بھی ہو گئی، لیکن آنکھ بند ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرنا پڑا تو کیا فائدہ ہوا؟ کہ یہاں آنکھ بند ہوئی، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا اور وہ ختم.
غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ منسوب ہے بات کہ وہ مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی سو گیا اور خواب کے اندر اس کو لگا کہ میں تو بادشاہ بن گیا، اور وہ پھر عیش اور وہ مزے سب میری مان رہے ہیں، کھانا پینا جو جی چاہے، اب وہ بڑا خوش خواب میں، آنکھ کھلی تو وہیں کا وہیں، خیر یہ تو وہیں کا وہیں ہے نا، آنکھ کھلی اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا پڑا تو بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ تو سو رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو آنکھ کھلتی ہے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ دنیا میں بڑی مشقتوں میں، بڑے مجاہدوں میں مسلمانوں کی زندگیاں گزری، ایسے بھی تھے کہ جن کے پیشانی پر آرا رکھا گیا اور وہ آرا چلایا گیا اور چلایا گیا یہاں تک کہ جسم کے دو ٹکڑے ہو کے الگ ہو گئے، اور بعض ایسے بھی تھے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال پھر گوشت پوست سب اکھیڑا گیا، ہڈی رہ گئی باقی، کتنی تکلیف میں جان گئی۔ اللہ والے تھے وہ خندق والے کہ بادشاہ ان پہ ناراض ہوا کہ تم کیوں اللہ کی عبادت، اللہ کو ماننے میں کیوں لگتے ہو، اور جو مجھے مانے گا وہ تو اس کو میں چھوڑ دوں گا، باقیوں کے لیے خندق کھودی، اس میں آگ بھری، انگارے ڈال دیے اور دھکا دے دے کے ایمان والوں کو اس کے اندر دھکا دے کے گرا دیا اور وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ طرح طرح کی مشقتیں، مصیبتیں آئیں، لیکن میرے بھائی دوستو، جس مسلمان کی سب سے سخت زندگی گزری، اب ان سارے یہ مثالیں تو سامنے ہیں، پتہ نہیں یہ یا ان سے آگے کوئی سب سے سخت زندگی جس کی مسلمان کی گزری ہوگی، اس کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس آدمی کو لے جاؤ اور جنت میں ایک ڈبکی دے کے لے آؤ، نکال لاؤ، جیسے پانی میں ایک چیز کو تھوڑا سا اندر ڈال کے واپس نکال لیتے ہیں، ایسے جنت کی فضا میں اس کو لے جاؤ، ڈبکی دو، واپس لے آؤ۔ نہ جنت کے پھل کھائے، نہ اور کوئی نعمت سے لذت اٹھائی، بس جنت کی فضا میں ڈبکی ڈالی اور واپس لے آؤ۔ اور اب اللہ رب العزت سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، کبھی کوئی مشقت، کوئی ناگواری، کوئی تکلیف دیکھی تو نے؟ ساری زندگی تکلیفوں میں گزری، لیکن وہ جنت کی ایک ڈبکی ایسی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے اللہ کی قسم کھائے گا کہ اللہ تیری قسم، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، سب صاف ایک ڈبکی میں۔ اب یہاں اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں کہ کل کا دن میں آج سے زیادہ نعمتیں ہو جائیں، کہ کل میرے کپڑے آج سے بہتر ہو جائیں، کل میرے کھانے آج سے بہتر ہو جائیں، اور یہ آج اور کل اور پرسوں موت تک کا سلسلہ، اس سب کا وزن کیا ہے کہ جنت کی ایک ڈبکی یہ سب بھلوا دے گا، اور اسی طرح جہنم کی ایک ڈبکی، کہ وہ آدمی لایا جائے گا کہ جو اللہ کا نافرمان، اللہ کو نہیں ماننے، اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی شاندار نعمتوں والی زندگی دنیا میں دی۔ وہ سنتے ہیں کہ فرعون جو ہے 300 سال اس کے ایسے گزرے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کہ اس کو سر کا درد بھی نہیں ہوا، اور وہ کیسی عیاشی، کیسے مزے، 300 سال، اور پتہ نہیں کیسے کیسے آج بھی دیکھتے ہیں، لگتا ہے جیسے بڑے مزے میں ہیں، اور بڑا مال ہے، اور بڑی چیزیں ہیں، بڑے کھانے پک رہے ہیں۔
تو وہ کون سا والا ہوگا پتہ نہیں، لیکن کوئی ہوگا جس نے بڑی عیاشی میں ساری زندگی گزاری، مزے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں کو کہ اس کو جہنم کی ایک ڈبکی دے کے واپس لے آؤ، وہاں کے سانپ اس سے چمٹ گئے ہوں، وہاں کے بچھو، کچھ نہیں، بس ایک ڈبکی دے کے واپس لے آؤ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے کبھی چین، سکون، راحت، کوئی مزہ، کوئی لذت تجھے ملی؟ اللہ کے سامنے کھڑا اللہ کی قسم کھائے گا کہ اللہ یہ چیزیں تو میں نے دیکھی ہی نہیں، حالانکہ ساری زندگی عیاشی کی، مزے کیا۔ کیونکہ میرے بھائی دوست، وہ زندگی کا عیاشی نہیں ہے، اس زندگی کی تکلیف نہیں ہے۔ عیاشی بھی، مزے بھی، تکلیف بھی موت کے بعد آئیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مزے کروانا چاہتا ہے تو کیسے اپنی شان کے مطابق مزے کرواتا ہے، اور کسی کو اگر سزا دینی ہے تو وہ بھی اپنی شان کے مطابق سزا ہوگی۔ یہاں آدمی کو سخت سے سخت تکلیف دو، کچھ دنوں میں وہ عادی ہو جاتا ہے، کچھ دنوں میں وہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ وہاں اللہ رب العزت میں قدرت دکھائے گا کہ یہ تکلیف بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، عادی نہیں ہوگا کوئی، اور بڑھتی جائے گی۔ مزے کا بھی یہ معاملہ ہے کہ یہاں مزیدار سے مزیدار چیز ہو، مزیدار زندگی ہو، کہتے ہیں بور ہو رہا ہوں، بور ہو جاتا ہے آدمی کہ اور کوئی چیز دو، یہ سب کھا لیا پی لیا، مزہ اب نہیں رہا۔ وہاں اللہ رب العزت ایسا کرے گا کہ پھل کھایا تو ہر لقمے میں اور مزہ، ہر چیز وہاں کی، اس کی لذت، اس کا مزہ روز بروز بڑھتا چلا جائے گا۔ تو لوگ تو اپنی سعادت، اپنی کامیابی اس دنیا میں سمجھے ہوئے، حالانکہ دنیا ہے ہی امتحان۔ اس میں کبھی اللہ تعالیٰ لے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، یہ بھی آزمائش، وہ بھی آزمائش۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے چیزیں دی ہیں یا جو چیزیں لے لی ہیں، اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کو بھلا کے اس کی نعمتوں میں سے فائدے اٹھانے میں لگ جاتا ہے، یا اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے روک کے رکھ لی، واپس لے لی، اسی کی تلاش میں لگ جاتا ہے اور اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ یہ مشکل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو تمہاری کامیابی کی تلاش ہے اس دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں میں، یہاں کامیابی ہے ہی نہیں۔ جتنا آگے جاؤ گے اتنا آگے اور آگے نکل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب مثال دی ہے کہ ایک آدمی صحرا میں ہوتا ہے اور دور اس کو پیاس لگی ہوتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ شاید 1-2 گھنٹہ، کتنا گھنٹہ اور میں چل سکوں گا، پھر پیاس کے مارے میں گر جاؤں گا اور مر جاؤں گا۔ تو دور اس کو پانی نظر آتا ہے، بہت سارا پانی، جیسے تالاب، بہت بڑا جھیل ہو۔ اب وہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور شوق سے دوڑتا ہے آگے، اور جب جہاں اس نے دیکھا تھا پانی وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو پانی ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ بھی ایک بڑی مصیبت تھی، دل کو دھچکا لگتا ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ تھوڑا اور آگے وہی پانی نظر آ رہا ہے کہ یہ تو غلطی تھی، لیکن وہ آگے جو ہے وہ تو ٹھیک ہوگا نا۔ پھر دوڑ لگاتا ہے، وہ جتنا دوڑتا ہے پانی کی طرف اتنا دور وہ پانی ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوڑتے دوڑتے اس کا جو سرمایہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے جو جان تھی، جو قوت تھی، وہ ختم ہو جاتی۔ اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اب اس کو حساب دینا ہوتا ہے کہ میں نے جو قوت دی تھی تم نے اس سے کیا کیا، کہ یہ دوڑ ہی غلط تھی، ایک تو تھا نہیں وہاں کچھ، دھوکہ تھا، پانی کی صورت تھی لیکن تھا کچھ نہیں۔
اور دوسرے یہ کہ جو تم محنت کے سرمایہ دیا گیا تھا وہ بتا دیا گیا تھا کہاں لگانا ہے. وہ مجھے راضی کرنے میں لگاتے، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی خواہشیں میرے اوپر چھوڑ دیتے. تو میں تمہاری ضرورتیں، حاجتیں، خواہشیں ایسی پوری کرتا. کوئی آقا اپنے غلام کی ایسے نہیں پوری کرتا، ایسا خیال نہیں رکھتا جیسے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. میرے بندے بن کے رہتے تو میں تمہاری یہ سارے انتظام کرتا. عجیب بات ہے کہ فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پہ ویسا بھروسہ کرتے جیسے اس کا حق ہے تو اللہ رب العزت بھی تمہاری ضرورتیں ایسی پوری کرتا جیسے پرندوں کی پوری کرتا ہے. کہ پرندہ صبح کو خالی پیٹ نکلتا ہے اور کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، شام کو بھرے پیٹ واپس آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی ہمارے لیے پسند فرمائی ہے، لیکن اس زندگی کی بنیادیں ہیں، اور پہلی بنیاد ہے یقین والی بنیاد ہے. آج جو وہاں محنت ہو رہی ہے وہ دین کی بنیادوں کو لوگوں کے اندر قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پہلے کام کرنے والے آسان آسان بات کرتے تھے، کہتے تھے بھئی یہ کیا محنت ہے، یہ کلمی نماز کی محنت ہے. عربی میں قرآن شریف میں ایمان اور اعمال کی بات ہوتی ہے تو اس کی آسان تعبیر ہمارے حضرات کہتے تھے کیا، یہ کلمہ نماز کی محنت ہے. کہ کلمے کے الفاظ بھی ہیں، اس کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے، معنوی ترجمہ بھی آنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں تو ایک آدھ دن کا کام ہے. وہ اصل جو کام ہے، وہ جو کلمے کے اندر کا یقین ہے، وہ دل میں اتار کر کہ جب اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، کرنے والی ذات اسی کی ہے، تو اس کو ساتھ لینے کے لیے کیا کرو، نماز پڑھو. بنیادی عمل نماز ہے، باقی سارے اعمال ہیں، لیکن دروازہ نماز ہے کہ قیامت کے دن آدمی سے حساب لیا جائے گا اور وہ نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا. اور نماز ٹھیک ہو گئی تو باقی سارے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اور نماز میں جو خرابی ہوگی وہ باقی سارے اعمال بھی ظاہر ہوگی. کلمہ اور نماز بالکل جیسے دکاندار کا مال پہ یقین ہوتا ہے، کہتے ہیں مال کہاں سے ملے گا، تو اب اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ دکان سے کام بنے گا، دکان سے مال ملے گا، مال سے کام بنے گا. اور اب دیکھو کہ دکان پہ کتنی محنت کرتا ہے. ہمارے بڑوں میں سے ایک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے استقامت کیسے ملے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، دکاندار سے جا کے پوچھو. 10 سال 20 سال وہ دکان وقت پہ کھلتی ہے، 9 بجے ہے 10 بجے ہے، جو بھی ہے وہ وقت پہ کھلتی ہے. ابھی دکاندار بیمار نہیں ہوتا، بارش نہیں ہوتی، رشتہ دار نہیں آتے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن دکان وقت پہ کھلتی ہے. استقامت اسی کو کہتے ہیں کہ ہر حال میں وہ کام نہیں ہٹتا اپنی جگہ سے، حال بدلتا رہتا ہے، کام نہیں ہٹتا. 9 بجے دکان کھلے گی. اب یہ وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ میری زندگی تو مال سے چلے گی، اور اگر میں نے دکان دیر سے کھولی، نہیں کھولی، تو میرے گاہک ٹوٹیں گے، پھر مال کہاں سے آئے گا، پھر میری زندگی تو تباہ ہو جائے گی. ایک یقین ہے اور اس کے ساتھ ایک محنت ہے. زراعت ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، وہ کارخانے چلانا ہے، بہت ساری محنت ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ مال حاصل کرنے کا طریقہ اب اس پہ لگ گیا. مال کا یقین، مال حاصل کرنے کے طریقے پر محنت، اور اب زندگیاں ساری اسی پہ گزر رہی. حالانکہ ڈھیروں مال جمع کر لیا، مال کے بڑے بڑے اسباب لے لیے، لیکن وہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ سب کے باوجود ناکام. ایک ایک مثال کہ قوم سبا ہے، ایسے شاندار ان کے باغ ہیں کہ عورت
خالی ٹوکری رکھ کے ایک طرف سے داخل ہوتی ہے، دوسرے دروازے سے نکلتی ہے، اتنے پھل گر رہے ہیں پک پک کے کہ وہ ٹوکری بھری ہوئی ہوتی ہے، ایسی زبردست باغ، لیکن تباہ ہو گئے وہ، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے رسول کی نہیں مانی، تباہ ہو گئے۔ قارون ہے، مال کی ڈھیر لگ گئی اس کے پاس، تباہ ہو گیا۔ فرعون ہے، اس سے پہلے نمرود، بڑے بڑے بادشاہ، اپنے نظر میں، لوگوں کی نظر میں بڑے، اور حالانکہ ذلیل ترین لوگ انجام کے اعتبار سے۔ کچھ دنوں تک نظر آیا، محسوس ہوا کہ بہت بڑے لوگ ہیں، پتہ چلا کچھ نہیں ہے۔ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اللہ سے لینا، اللہ ہی ہے جو دیتا ہے، اور اگر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے لینے والا بنے گا آدمی تو دنیا میں بھی عزتیں ہیں، کامیابیاں ہیں، آخرت میں بھی عزتیں ہیں، کامیابیاں ہیں۔ اور اگر اور کسی راستے پہ چلے گا تو شاید اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دے دیں یہاں، لیکن اصل جو آخرت ہے اور جو انجام ہے وہ تو بہت برا ہے۔ اللہ رب العزت کا غضب کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائی دوستو، انبیاء علیہ السلام کی محنت ایک زندگی بدلنے کی کوشش ہے کہ پہلے یقین اور ساتھ ساتھ عمل، اور میرے بھائی دوستو دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اسی لیے کلمہ نماز کی محنت بتائی جاتی تھی کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم ملا اور وہ جو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اسی وقت جبریل علیہ السلام نے ان کو نماز سکھائی، وضو کرایا، نماز پڑھائی، اور پھر 1 سال تک مسلمانوں پر نماز فرض تھی، ساری رات فرض تھی۔ ایک تو نا 5 وقت نماز پڑھ لو، نہیں، قم اللیل الا قلیلا، حکم آ گیا کہ ساری رات تہجد پڑھو، ہاں تھوڑا سا آرام کر لو۔ وہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ ان کا تو اللہ کی عظمت دل میں اتری ہوئی تھی کہ اللہ کا حکم ہو اور ہم اس میں کمی کریں تو ہم تو مارے جائیں گے۔ تو وہ اس ڈر سے کہ تھوڑا سا کہ ساری رات نماز پڑھو سوائے تھوڑی سی رات، تو تھوڑی سی کتنی ہے؟ 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، گھنٹہ ہے، تو اس ڈر کے مارے کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے ساری رات سب تہجد پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غالباً 1 سال بعد رخصت دی کہ چلو تم میں بیمار بھی ہوں گے، تم میں اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے بھی ہوں گے، ایسے سفر کرنے والے ہوں گے، تو جتنا پڑھ سکو رات کو پڑھ لیا کرو۔ ادھر تو رخصت ہوئی، ادھر 2 نمازیں فرض ہو گئی، تو وہ 2 نمازیں چلتی رہیں۔ پھر ہاں معراج کے موقع پہ پھر یہ جو موجودہ شکل ہے نماز کی کہ 5 وقت کی نماز اور اس کے اوقات اور وہ ساری چیز اللہ تعالی نے طے کی، لیکن وہ پہلے ہی دن جہاں اللہ تعالی نے مخلوق سے کاٹا، وہاں اللہ رب العزت نے اپنے سے جڑنے کا راستہ بھی دے دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ مشرکین کی زبانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھائی کہ مشرکین خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ چکے تھے اور ہر ضرورت کے لیے الگ بت تھا۔ جنگ لڑنی ہے دشمن کے خلاف، اللہ مدد چاہتا ہے ایک آدمی تو اس بت کی عبادت کر لے، بیماری ہے شفا چاہیے تو اس بت کی عبادت کر لو، بارش نہیں ہو رہی ہے بارش چاہیے تو اس بت کی عبادت کر لو۔ 360 بت، 360 ضرورتوں کے لیے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ 360 بت ہمارے، وہ ہمارے کام نہیں کر پاتے سارے،
تو آپ کہتے ہیں ایک وہ کرے گا جو 360 نہیں کر سکتی، یہ کیسے سکتے؟ تو بہت عجیب بات ہے، اتنے سارے ہمارے خدا، وہ تم کہتے ہو ایک وہ سارا کام کر سکتا ہے، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ عجیب بات نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا، بتوں والا معاملہ تو اللہ نے ہمیں اس سے نکال دیا، یہ بہت اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے ہم پر۔ لیکن میرے بھائی دوستو، ہمارے حضرات نے ہمیں اس چیز کو سمجھایا کہ دیکھو، اگر آج یہاں کوئی بت رکھ دے ممبر پر تو اللہ کا فضل ہے، ہم سب دوڑیں گے کہ ہٹاؤ اس کو، یہ جگہ بتوں کی نہیں ہے، بتوں سے نہیں ہوتا۔ سونے کا بھی بت ہو اس کو ہم، اللہ کا فضل ہے، کوئی کیونکہ یہ خود کچھ کر تو سکتا نہیں، ہمارے لیے کیا کرے گا؟ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن میرے بھائی دوستو، اگر وہ سونے کا بت اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو خطرہ یہ ہے کہ شاید ہمارے اندر بھی کچھ یہ بات آئے کہ ٹھیک ہے بت تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو سونے کے ٹکڑے ہیں نا، ایک آدھ مجھے بھی تو دے دو، میرے کئی کام نکل آئیں گے۔ تو اس چیز سے تو نکل گئے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، اور وہ تو بہت سخت بات ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مصیبت بیچ میں باقی رہ گئی نا، کہ وہ سونے سے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے نا۔ حالانکہ میرے بھائی دوستو، جیسے بتوں سے نہیں ہوتا ویسے سونے سے نہیں ہوتا، بے شک وہ بہت سخت غلطی ہے وہ شرک والی، اور یہ اس سے کم ہے۔ لیکن بھائی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، کس چکر میں پھنس گئے؟ وہ جو قارون کو دیکھو، وہ بھی تو اسی چکر میں تھا۔ اللہ نے فضل فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ قرآن شریف میں عجیب ہے کہ بہت اچھے اچھے لوگوں کے واقعات سنائے۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اتنے اچھے ہم نہیں ہیں۔ وہ بہت برے لوگوں کے قصے سنائے، قارون ہے، فرعون، اللہ کے فضل سے اتنے برے ہم نہیں، بیچ میں کھڑے ہیں۔ دونوں نمونے دکھا دیے کہ ایک وہ رخ ہے، ایک وہ رخ ہے، تم کس طرف جانا چاہتے ہو؟ تو اللہ نے فضل فرمایا، بتوں کی عبادت سے اللہ نے بہت فضل فرمایا، بالکل ہم میں سے کوئی اس طرف ذہن، دماغ، دل بھی نہیں جاتا، کراہت ہوتی کہ کیا تماشا یہ۔ لیکن اسی لائن پر تھوڑا پیچھے کیا ہے کہ اللہ سے بھی ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا سونے چاندی سے بھی ہو جاتا ہے، بھائی یہ مسئلہ ہے، اسی لائن کی چیز ہے۔ آج بہت پیچھے اس راستے میں، بہت آگے ہے بتوں کا معاملہ، لیکن ہے تو وہی والی بات کہ اللہ سے غیر سے مانگنے میں لگ گئے، اللہ کے غیر سے امیدیں باندھ لی۔ امیدوں تو اللہ، امیدوں کا باندھنے کا حقدار تو اللہ ہے کہ اس سے امیدیں باندھی جائیں۔ وہ ہے کہ تم اگر اللہ پر ویسا بھروسہ کرتے جیسے اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ویسے انتظام کرتا ہے جیسے پرندوں کا، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ اور پھر عملی طور پہ اللہ رب العزت نے یہ نمونے سامنے رکھ دیے کہ مچھلی کھا گئی اور سمندر کی گہرائی میں چلی گئی۔ اب یہ آدمی تو مارا گیا۔ آدمی اس کو سوچے کہ کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ مچھلی کھا گئی اور سمندر کے گہرائی میں چلی گئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ تو مر گیا، وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک اپنے بندے کا واقعہ سنایا کہ مچھلی کھا گئی، سمندر کی گہرائی میں چلی گئی، لیکن وہ اللہ کا بندہ واقعی اللہ کا بندہ تھا، اور اس کو پتا تھا کہ یہاں بھی اللہ سنتا ہے، سمندر کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی دور نہیں ہے۔ انہوں نے اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اللہ کی یاد میں لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس اپنی یاد کی برکت سے اس جہاں ناممکن تھا بچنا، وہاں سے اللہ نے بچا کے دکھا دیا، اور پھر یہ واقعہ ہمیں سنا دیا، اور ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ اسی طرح ہم کریں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے ویسا مانا جیسا میں ہوں۔ کہ بس اتنی سی بات ہے کہ مجھے ویسا مانو جیسا میں ہوں، اور پھر مجھے پکارو، میں تمہارے لیے ویسا ہی کروں گا جیسے یونس علیہ السلام کے لیے، یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ تھا، جیسے میں نے ان کے لیے تھا تمہارے بھی کروں گا۔ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے تم، ایسی مصیبت نہیں ہے
کہ مچھلی کھا گئی، سمندر کی گہرائی میں چلی گئی، ایسی مصیبت بھی ہو تمہاری میں سنوں گا، بس مجھے مانو اور مجھے پکارو۔ تو میرے بھائی دوستوں، دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ ایک طرف یقین کی محنت، ایک طرف نماز کی محنت، کہ جب کاٹا چاروں طرف سے کہ نہیں بادشاہت سے نہیں ہوتا، وزارت سے نہیں ہوتا، نوکری سے نہیں ہوتا، تجارت سے نہیں ہوتا، تو اب میں تو جب ضرورت ہوتی تھی میں انہی چیزوں کی طرف دوڑتا تھا۔ کبھی جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کبھی کسی سے رشتہ دار سے مانگ رہے ہیں، کبھی کوئی جو اللہ نے اسباب دیے ہوئے ہیں ان کا جوڑ توڑ کر کے خیال ہو رہا ہے کہ یہاں سے کام بنے گا، اسی طرح تو چل رہا تھا کام۔ اب تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ ہی سے ہوتا ہے، تو یہاں سے جو کٹے تو جائیں کہاں؟ وسائل تو ہیں، انسان ہے، کمزور ہے، ضرورتیں ہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے حضرات کی تعبیر ہے، فرماتے تھے کہ جب تم یہ کہو گے کہ اللہ سے ہوتا ہے تو وہ جو جیب کے پیسے ہیں تمہارے وہ بولیں گے کہ کیا مطلب ہم سے نہیں ہوتا، دکان بولے گی کہ میرے بغیر گزارا ہے تمہارا، بیوی بولے گی، قوم بولے گی، اپنی زبان والے بولیں گے کہ ہمارے بغیر تمہاری زندگی چل سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ اس وقت کیا کہنا کہ ہاں چل سکتی ہے، جم جانا اپنی بات پر کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو ویسا مانا جیسا وہ ہے، بالکل شروع کی آیتوں میں سے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ویسا مانا جیسا وہ ہے۔ اب مدد پھر کہاں سے لوگے؟ جب یہاں سے کٹ گئے تو کہاں جاؤ مدد حاصل کرنا؟ اول تو اس بات پہ جم جانا کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے، بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ رہے ہیں، موت سامنے نظر آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت حاجرہ صحرا میں ہے، چاروں طرف سے موت اپنے لیے اپنے بچے کے لیے نظر آ رہی ہے، لیکن کہتی ہے جب اللہ کے حکم سے ہوں یہاں میں، پھر اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا، چاروں طرف نقصان ہے، نہیں پہنچنے دے گا۔ جم جانا اس بات پر کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب میں ضرورتیں کہاں لے کے جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا کہ مدد حاصل کرنا اس بات پر جمنے سے اور نماز سے۔ بس کیسی کیسی مصیبتیں آتی تھی صحابہ کرام پر، وہ جو مکہ مکرمہ کا پہلا دور تھا، کیسی کیسی مشقتیں، اس وقت کے لیے ہدایت دے دی کہ کیا کرو، اپنی بات پہ جمے رہنا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سینے پہ چٹانے ہیں اور زخم ہیں اور گھسیٹا جا رہا ہے، پوری زور لگایا جا رہا ہے کہ ان کو اتنی تکلیف دو، اتنا ذلیل کرو کہ یہ بس واپس آ جائیں، اور وہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ بس وہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، احد احد اللہ، اور وہ اکیلا اللہ، احد اکیلا، اس اکیلی کی گویا کہ اس حال میں بھی سب خلاف ہو گئے، کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں، احد ایک ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ کافی ہے۔ تو اس مشکل زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے، بہت کچھ ہوگا، لوگ پیچھے پڑیں گے، حالات بدلیں گے، بگڑیں گے، تمہیں کیا کرنا ہے، جمے رہنا بس، اور جب پریشانی ہو، جب مصیبت ہو تو نماز کے ذریعے سے مجھے پکارنا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مدد حاصل کرنا جمنے سے اور نماز سے۔ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے کاٹا وہاں جوڑنے کا راستہ بھی دے دیا۔ اب میرے بھائی دوستو، یہ بیان اور تقریر بولنا چاہیے اس چیز کو، لیکن وہ بولنا مقصود نہیں ہے کہ ہم یوں سمجھیں کہ دعوت مقصود اس معنی میں کہ بس یہ بولتے رہو، نہیں، یہ بولنا اپنے دل کو حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائے، ماحول تو سارا دوسرا بن گیا۔ صبح سے شام تک کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ فلاں نوکری کر لو تو یہ ہو جائے گا، اور فلاں ملک میں چلے جاؤ تو اتنے پیسے بن جائیں گے، اور مطلب یہ پورا شہر ہے، ابھی صبح صبح کا وقت ہے، اور یہ جو لاہور شہر ہے سامنے، گھر گھر
لوگ ابھی جاگ رہے ہیں اور عورتیں ناشتے بنا رہی ہیں، کپڑے ٹھیک کیے جا رہے ہیں، اور مرد کہاں جا رہے ہیں؟ یا تو پیسہ کمانے جا رہے ہیں، یا پیسہ کمانا سیکھنے جا رہے ہیں، پیسہ سنبھالنے جا رہے ہیں، اور پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ۔ اب اس فکر میں صبح نکلے ہیں اور شام تک اسی میں لگے رہیں گے، اور خیال ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اسی راستے پہ تھوڑا اور کہ 20,000 والا ہے، کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ۔ نہیں، سچی بات بتاؤ، بس نا اب ذرا تنگی ہے۔ تو تنگی کا کیا علاج ہوگا بھائی؟ اگر 30 ہوتے نا تو بہت اچھا ہوتا۔ چلو میں نے تو میری طرف سے 10 اور تمہارے۔ بھائی اللہ جزائے خیر دے، بڑی مہربانی آپ کی۔ 6 مہینے بعد کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ نہیں، سچ بات بتاؤ کہ بس تھوڑی تنگی ہے۔ 50 ہو تو تھوڑی تنگی ہے، 100 1 کروڑ ہو جائے، لاکھ ہو جائے تو تنگی ہے، 50 لاکھ ہو جائے تو تنگی ہے۔ تنگی ختم نہیں ہو رہی ہے، اور کسی کو یہ مشکل یہ ہے کہ تنگی ختم نہیں رہی ہے، تو ایک چیز ہے، ہوش نہیں آ رہا کہ یہ دیکھو، خود دیکھو اپنے آپ کو کہ 20 پہ بھی تنگی تھی، 30 پہ بھی تھی، 50 پہ بھی تھی، لاکھ پہ بھی تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس راستے پہ تنگی ہی تنگی ہے، میں غلط راستے پہ آ گیا، یہ راستہ نہیں پہنچتا منزل کو۔ تھوڑا آدمی ٹھہرے، کہتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اگر تم اپنی امیدیں مجھ سے باندھ لو اور مجھ سے ڈر سیکھ لو، تو میں نہ تمہیں کسی کے حوالے کروں گا اور نہ کسی کا محتاج کروں گا۔ لیکن وہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں ہاں یہ ذہن، وہ غالباً حضرت صحابی تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، آنکھ بینائی ظاہری چلی گئی تھی، کہیں جا رہے تھے تو آواز شور آیا، پوچھا کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی ایک شیر آ گیا، اس نے راستہ روک دیا۔ تو انہوں نے کہا مجھے لے جاؤ۔ لے گئے، انہوں نے شیر کو کان پکڑا اور ایک تھپڑ ماری اور کہا کہ اگر تجھے اللہ نے کسی پہ مسلط کیا ہے تو اس کو کھا، ورنہ راستہ چھوڑ، لوگوں کو کیوں کر رہا ہے؟ جیسے کتے کو آدمی ڈنڈا مارے، ڈانٹے، وہ دم دبا کے پھر بھاگتا ہے، وہ شیر جنگل میں بھاگ گیا۔ اب یہ خود عجیب بات ہے۔ پھر اگلی بات فرمائی جو اس سے بھی عجیب ہے، وہ یہ والی بات ہے کہ اگر سچ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدم کی اولاد مجھ سے ڈرے اور اپنی امیدیں مجھی سے رکھے تو میں کسی اپنی مخلوق کو اس پر مسلط نہ کروں۔ غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی امیدیں باندھ لیتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا پھر تو انہی کے حوالے ہو جا تو۔ یہ چیز سیکھ لی کہ میں تو اپنی ہر ضرورت میں اللہ کی طرف رخ کروں گا، یہ چیز سیکھ لی تو اللہ رب العزت واقعی کافی ہے انسان کے لیے۔ اب یہاں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اس کو سیکھنے کی اب یہ کیسے آئے گا؟ مسئلہ ہے دل کا، زبان کا نہیں، مسئلہ ہے دل کا، جیب کا نہیں کہ جیب خالی کر دو، پیسے پھینک دو، یہ ہو جائے گا، نوکری چھوڑ دو، طلاق دے دو اپنی بیوی کو۔ نہیں بھائی، اس سب سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جو زبان سے جو باتیں چل رہی ہیں، کان میں جو باتیں آ رہی ہیں، دماغ جہاں جہاں چل رہا ہے، اور آنکھیں جس چیز کو شوق سے، خوف سے، عظمت سے دیکھ رہی ہیں، وہ ساری چیزیں دل میں جا رہی ہیں۔ اب جیب خالی کر دو، دل میں تو وہی چیزیں ہیں۔ تو اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دعوت خود اس معنی میں مقصود نہیں کہ ہم یہ باتیں بولتے رہے کام بن جائے گا، نہیں، بولنا تو ہے، لیکن وہ پہلی چیز ہے وہ نیت، کہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو میں سارے دن اللہ اکبر کہتا رہوں۔ اللہ اکبر اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، حرج نہیں کیا، ثواب کی بات ہے،
لیکن اب میں نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوں نا، اب یہ اللہ اکبر اور قسم کا اللہ اکبر، اب فرق آ گیا۔ نیت کر لی نماز کی، اب اللہ اکبر کہا، اب 4 رکعت 2 رکعت تک بہت ساری پابندیاں آ گئی، اور ان پابندیوں کے نتیجے میں پھر کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو اچھی طرح سے وضو کر کے، اور پھر اللہ سے مانگو دنیا کی حاجت ہو، ایک دعا بھی بتا دی، دنیا کی حاجت ہو، آخرت کی حاجت ہو، مخلوق سے حاجت ہو، خالق سے حاجت ہو، چھوٹی حاجت جو حاجت ہو اللہ سے مانگو، اللہ پورا کرے گا۔ اللہ اکبر تو وہی ہے، لیکن وہ نیت کے بدلنے سے پھر اب اس کا سارا حکم بدل گیا۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، دعوت کے الفاظ بہت اچھی چیزیں ہیں، بہت سب سے اعلیٰ کلام ہے، لیکن اگر میرا دل بدلے، یہ چیز دل میں اترے، تو اس نیت سے بات کرنی ہوگی کہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز میں اپنے دل میں چاہتا ہوں۔ اب وہ جو مقصد ہے ان الفاظ کو دہرانے کا، اللہ سے ہونے کی بات کو بار بار کہنے کا، مخلوق سے نہ ہونے کو بار بار کہنے کا، اب اس کا اثر ہوگا کہ واقعی دل سے یہ چیزیں نکلیں گی۔ ورنہ ذکر ہے، اور ذکر بھی قیمتی چیز ہے، لیکن دھیان کے بغیر الفاظ دہرانا وہ ذکر بھی نہیں رہتا، وہ غفلت بن جاتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ میرے بھائی دوستو، نیت کیا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں والی بات نہیں، میں کیوں بول رہا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، اور اب اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے، تو اگر اللہ کا فضل ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، گھروں کو قربانیوں سے چھوڑ کے آئے ہیں، گھر والوں پہ بھی قربانیاں ڈالی ہیں، کاروبار والوں پہ بھی کئی لوگوں نے قربانی دی، ہم یہاں پہنچے ہیں، اور یہ قربانی بہرحال قیمتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جیسا تیسا ہماری محنت ہے، اللہ کا فضل سے بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ایک ایسا مجمع تیار ہو جائے کہ جو کلمے والا ہو، نماز والا ہو، اس کے لیے چلے کی نیت کے بجائے کلمے نماز کی نیت کرنی ہوگی۔ سال 7 ماہ کی نیت کے بغیر کلمے کے بجائے کلمے نماز کی نیت، کہ میں سال کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں کلمہ سیکھنے نکلا ہوں، نماز ٹھیک کرنے نکلا ہوں۔ اور اب جب یہ نیت ہوگی تو وقت کا استعمال بھی بدل جائے گا۔ وہی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن ایک آدمی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک آدمی دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ایسی دعائیں سکھا دی کہ جہاں پھسلنے کا ڈر تھا وہاں سنبھالا دے دیا۔ کھانا کھانے، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھانے بیٹھے، اب ایک آدمی نے کہا کہ جب میرا ناشتہ ہلکا کیا تھا اس لیے بھوک لگ رہی ہے، کھانا ہضم ہو گیا، معدہ خالی ہے، تو اب میں دسترخوان پہ بیٹھوں گا اور اپنے پیٹ میں کھانا ڈالوں گا، بھوک ختم ہو جائے گی۔ اس آدمی نے اپنا ایمان بھی خراب کیا اور اس کا عمل بھی خراب ہوگا، کیونکہ یہ دسترخوان پہ تو پیٹ بھرنے بیٹھا ہے، اس کو صرف اسی چیز کی پرواہ ہے۔ دوسرا ساتھی اسی جماعت میں اسی دسترخوان پہ بیٹھا ہے، لیکن جب اس کو بھوک لگی تو اس نے کہا، اپنے آپ کو روکا کہ یہ بھوک کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے بھیجی ہے۔ کیوں بھیجی ہے؟ میرا امتحان ہو رہا ہے۔ اچھا، امتحان ہو رہا ہے، تو وہ جو امتحان لینے والا ہے وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ یہ میں کیا چاہتا ہوں اس کو رہنے دو۔ جہاں سے یہ بھوک آئی ہے، جس نے یہ بھیجی ہے، وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا یا اپنی مرضی چلائے گا۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھوک لگتی تھی، گھروں میں پوچھتے تھے، کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو روزہ رکھ لیتے تھے، کچھ کھانے کو ہوتا تھا تو ایک خاص طریقے سے کھاتے تھے، دسترخوان پہ اور ہاتھ دھو کے اور بسم اللہ پڑھ کے اور دائیں ہاتھ سے اور اپنی طرف سے اور دوسرے کے اکرام کے ساتھ، اور وہ ساری چیزیں۔ اب یہ آدمی بیٹھا ہے، پیٹ بھرنے نہیں بیٹھا،
ایک تہائی پیٹ پہ یہ رک جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہی تو ہے طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دسترخوان پہ اس لیے بیٹھا ہے کہ میں امتحان میں ہوں اور مجھے امتحان میں پاس کرنا ہے. اور وہ طریقہ پاس کرنے کا یہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مجھے اللہ تعالیٰ کو وہ کر کے دکھانا ہے. اور جب میں نے وہ کر دیا میں اسی وقت کامیاب ہو گیا. بھوک کم ہو گئی، ختم ہو گئی، نہیں بڑھ گئی، سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس حال میں عمل کر کے دکھا دیا، میرا کام پورا ہو گیا. بھوک دونوں کو آئی، لیکن ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور ایک نے وہ چیزوں کی طرف متوجہ ہوا. اب اسی موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح طریقہ تھا کھانا کھانے کا اس کی طرف متوجہ کیا. دعا سکھا دی کہ الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل، کہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اسی نے میرا پیٹ بھرا. یہ جو خطرہ تھا کہ پیٹ جو ہے کھانے سے بھرا، نہیں، اسی نے بھرا. ٹھیک ہے، کھانے کے ذریعے سے بھرا. اس لیے شکر کھانا کھلانے والے کہتے ہیں کہ اس نے کھانا کھلایا، کہ اللہم اطعم من اطعمنا، کہ اللہ اس نے مجھے کھلایا، اس کو تو بھی کھلا. اپنی جگہ پہ یہ جو واسطے ہیں، جن واسطے سے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں ہم کہ تو نے کیا کھلایا؟ اللہ نے کھلایا. نہیں بھائی، اللہ نے تیرے ذریعے کھلایا، تیرا بھی میں شکر ادا کروں گا. اور اصل تو اللہ کا شکر ہے کہ علم حاصل ہوا استاد کے ذریعے، تو میں کہوں کہ علم تو اللہ نے دیا، استاد کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں بھائی، استاد کا بھی احسان ہے، اللہ نے اس کو استعمال کیا، اس کے ذریعے سے مجھے سکھایا. ہمارے علماء کرام کو آپ دیکھیں گے عجیب ادب ہوتا ہے ان کا، کہ کہتے ہیں کہ کاغذ جو ہے وہ زمین پہ نہ رکھو. کیوں؟ کاغذ کے ذریعے سے علم ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن آدمی کہہ نہیں کاغذ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، پھینکو اس کو. کہتے ہیں ایسے کو علم کبھی نہیں ملے گا. کہ قلم ہے، قلم کے ذریعے سے کیونکہ علم ملتا ہے تو اس کو قلم کو نہ پھینکو ادھر ادھر، زمین پہ نہ رکھو. مجھے تو اللہ سکھاتا ہے، مجھے قلم کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھائی، جو واسطے ہیں، جن واسطوں سے اللہ دے رہا ہے ان کی بھی قدر کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ وہ اللہ نے ارادہ فرمایا تو یہ کاغذ بھی کام آیا، قلم بھی کام آیا، ساری چیزیں سب. یعنی ہمیں تو سر جھکا کے چلنا سیکھنا ہے کہ ہر طرف سے ہم چھوٹے محتاج، اور اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے ہماری مدد کر رہا ہے. واسطوں کا بھی شکر، لیکن دل کے اندر یہ بات کہ ان واسطوں کو اللہ استعمال فرما رہا ہے بس. تو اب کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور یہ بات دل میں واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھرا، باقی جو کوئی کھلا رہا ہے اللہ اس کو بھی جزائے خیر دے. کپڑا خریدا پیسے دے کے، وہ دکان پہ لے گئے درزی کی، اس کو بھی پیسے دیے. اس نے محنت کی، بڑا اچھا کپڑا سی دیا. اب کپڑا پہن رہے ہیں تو نہ پیسوں کا ذکر ہے اور نہ کپڑوں کی دکان والے کا. شکر سب کا ہے کہ بھی بڑا اچھا اس نے سودا دیا، ماشاءاللہ، اللہ اس کو جزائے خیر دے. بہت اچھا کپڑا اس نے دیا، اچھی قیمت میں دیا، درزی نے بڑا اچھا سیا. لیکن الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تعریفیں تو اللہ کی ہیں، اس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میرا اس میں کوئی دخل ہی نہیں تھا. تو نظر تو یہ آیا کہ میں ہی تو گیا تھا، پیسے لگائے میں نے، کپڑا خریدا میں نے درزی کے پاس، ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کا نتیجہ اللہ کے حکم سے ہوا. یہ سب ہوتا، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو آج تو کپڑا نہیں پہن سکتا تھا. جگہ جگہ وہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پیسے دیے، ٹکٹ خریدی، بیٹھ کے تسلی سے کہ بھئی اللہ نے فضل فرمایا، وہ پیسے سے میں نے ٹکٹ خرید لی، اب میں آرام سے بیٹھ گیا، اب کوئی مجھے تنگ نہیں کر سکتا. یہ سواری میرے قابو میں آ گئی میرے پیسوں سے. نہیں نہیں نہیں،
سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ اللہ کا شکر ہے اس نے پیسے تو دیے، اور اللہ کا شکر ہے پیسوں سے ٹکٹ تو مل گئی، لیکن میرے بھائی دوستو وہ تو اللہ ہی ہے جس نے اس چیز کو میرے لیے میرے قابو میں کیا، کہ ہر وقت اصل جو کرنے والا ہے اس کی طرف نظر رہے، بس یہ بنیاد ہے میرے بھائی دوست سارے دین کی۔ ہمارے ایک بڑے فرمایا کرتے تھے کہ افسوس کے ساتھ کہتے تھے کہ مشکل یہ ہو گئی کہ لوگوں نے معیشت کے اسباب کو دنیا سمجھ لیا، معیشت کے اسباب میں لگنے کو، یعنی زندہ رہنے کے لیے جو تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں اس میں جو اس اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، کہ دکان ہے میں دکان پہ بیٹھتا ہوں تو کیوں انتظامات ہو جاتے ہیں بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، میرے لیے، تو فرمانے لگے کہ اس کو لوگوں نے دنیا سمجھا، یہ دنیا تھوڑی ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ وہ تو جس کام میں آدمی لگے گا، اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ دیتا تو وہ ہے، خیال ہو گیا کہ دکان دیتی ہے، تو اللہ کو پہچانے بغیر لگ گیا کا دکان میں، اور جب اللہ کو پہچانا نہیں تو اللہ سے غافل بھی ہے۔ ایک کمرے میں آدمی داخل ہوتا ہے کوئی، میں دھیان بھی نہیں کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے اچھا یہ تو صدر ہے، اب صدر صاحب آئے ہیں، میں اچھا یہ ہے صدر صاحب، دھیان جاتا ہے ادھر، اس سے ہونا سمجھا تو اس کی طرف دھیان گیا، تو جب اللہ سے ہونا آدمی سمجھے گا تو دھیان بھی ادھر جائے گا، اور جب اللہ کو پہچانا نہیں، سونا چاندی مٹی پتھر لوہا اس کو پہچانا تو سونا چاندی ہی آئے گا ذہن میں، اسی کی طرف دھیان رہے گا۔ تو جس کام میں آدمی اللہ کو جانے بغیر اور پھر اللہ سے غافل ہو کے لگے گا وہی دنیا بن جائے گا، اور ہم لوگ اس کی مثال سنتے ہی ہیں کہ قیامت کے دن 3 ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جنہوں نے بہت بڑے بڑے حقیقت میں بہت بڑے کام کیے، دین کے چوٹی کے کام کیے، کہ اللہ کے لیے جان، دین کی خاطر لڑتے لڑتے بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے جان چلی گئی، اور دوسرے نے مال ہر اچھے کام میں لگایا، بہت مال لگایا اچھے اچھے کاموں میں، اور تیسرا تو کمال ہی کر دیا کہ زندگی کس کام میں لگا دی، دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا اللہ والے علم لوگوں تک پہنچانا چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز۔ لیکن مشکل یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں تھا۔ اگر ان کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا کہ اللہ رب العزت ان کاموں پہ کیا کچھ دینے والا ہے،